دوستو ایک تو ہوتا ہے کہ انسان خود کچھ کرتا ہے اور فساد پیدا کرتا ہے اور فساد فی الارض پیدا کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک قدرت کی طرف سے بھی بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ فتنہ ہند جو ہے، فتنہ الہند، وہ بڑا جناب آئے دن کاروائیاں کرنے میں مصروف ہے افغانستان کے رستے اور بلوچستان میں اور وزیرستان والی سائیڈوں پہ۔ فتنہ الہند جو ہے وہ اپنی کاروائیاں کر رہا ہے، اور کاروائی جب کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے بعد ادھر سے بہادر جو آپ کی فوج ہے وہ ان کو ڈائریکٹ دوزخ میں بھیجنے کا ہمارے پاس الحمدللہ ٹھیکہ ہے۔ ہم ان کو ڈائریکٹ دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے جو چل رہی ہے، وہ میں نے کہا آپ کو یہ بتاؤں، اور دوسری طرف یہ تو تھا انسان جو فساد پیدا کرتا ہے، تو دوسرا بھارت میں بھی ہلاکتیں پہ ہلاکتیں ہوئی جا رہی ہیں، اور وہ ہلاکتیں قدرت کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اگر بھارت پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پہ حملے کروا رہا ہے اپنے جو ان کے کرندے ہیں، تو ادھر سے قدرت جو ہے وہ انتقام بھی ادھر بھارتی شہریوں کا بھی لیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھارت کی بڑی سبکی ہوئی ہے بھائی پاکستان سے ہارنے کے بعد۔ اچھا، ایک اور معاملہ ہے جس پہ میں بات کروں گا، وہ ہے افغانستان میں جو مہاجرین پاکستان میں بستے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک خبر آئی ہے کہ ان کو ابھی فی الحال نکالنے کے بارے میں جو عمل شروع کیا ہوا تھا ہم نے بہرحال روکا ہے، اور وزارت سیفران کی طرف سے آئی جیز کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے، یہ ساری ایک سٹوری میرے سامنے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اور ایک ملک سے جو تگڑی جنگ لگی ہوئی ہے وہ رشیا کی اور یوکرین کی ہے، اور یوکرین کی سپورٹ نیٹو اور امریکہ کر رہا تھا کھل کے۔ درمیان میں آ کے ہم نے دیکھا کہ کچھ جو معاملات ہیں وہ رکے تھے، لیکن یعنی کہ رکے اس لیے تھے کہ جو یوکرینی وزیر اعظم ہے اس نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں میزائل دے رہی تھی جو امریکہ، وہ انہوں نے جناب میزائل جو ہیں وہ دینے شروع کر دیے ادھر اسرائیل کو دے دیے ہیں تاکہ وہ ایران پہ حملہ کرے۔ تو اب دوبارہ سے جب پچھلے دن آپ نے دیکھا تھا، میں نے بھی ولاگ کیا تھا کہ افغانستان میں جو سفیر ہے روس کے، انہوں نے جیسے ہی افغانستان کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا ہے تو امریکہ نے ادھر یوکرین کی کھل کے مدد کرنی شروع کر دی تاکہ روس کے خلاف جو یوکرین اور روس کی جنگ لگی ہوئی اس میں یوکرین کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور وہ تعاون بڑھا دیا گیا۔ تو یہ دو چار خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں۔ سب سے پہلے جو ویری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آئے دن فتنہ الہند جو ہے وہ پاکستان میں سرگرمیوں کے لیے ان کے لوگ آتے ہیں، لیکن وہ رستے میں ان کو جہنم بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اب طے ہو چکا ہے، پتہ چل چکا ہے پورے پاکستان کو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فساد فی الارض اور یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور اسی طرح BLA کے لوگ تو پہلے ہی ہمیں پتہ تھا، لیکن وہ بھی آشکار ہو چکے ہیں کہ یہ سارے دونوں جو ہیں یہ راہ کے باقاعدہ ایجنٹ بھی ہیں، اور راہ ان کو پیسے دیتی ہے، اور راہ برملا وہاں کہتی بھی ہے۔ جو انڈین ایجنسی ہے وہ باقاعدہ وہ نام لے کے کہتی ہے کہ جناب وہاں پہ ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے لوگوں کو پیسے دیے اور ہم یہ کام کرا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے جو ہمارے فرشتے ہیں نا وہ بہت ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے ان پہ، بہت تگڑے ہیں بھائی، اور ڈھونڈ کے ہم ان کی ٹھکائی بہرحال کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا بھارت میں جو سیلاب ہے اور لینڈ سلائڈنگ ہے وہ اتنی زیادہ شدت سے ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں مر رہے ہیں، کچھ 70-80 مر گئے ہیں۔ اور ان کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ بارش ہوئی ہے، بہت زیادہ شدید مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھارت میں جاری ہے، لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور 1.4 ارب کی آبادی والا ملک ہے یہ، آپ کو پتہ ہے بھارت، اور اتنی ساری آبادی ہے۔ یہ پاکستان کو بھی چھیڑا اس لیے تھا کہ پاکستان بھی ان کی آبادی کو مارے، حالانکہ پاکستان نے کہا کہ ہم نے عام بھارتیوں کو بالکل نہیں مارنا بھائی، کیونکہ پاکستان ایسے کام کرتا بھی نہیں ہے، اور بھارتی ہمیں جانتے بھی ہیں کہ ہم کم از کم بھارتی عوام کے ساتھ ہماری بڑی محبتیں ہیں بھائی، لیکن مرنا کیا ہے، RSS والی جو آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں ان سے ہمیں بہت نفرت ہے۔ اور مونسون کا جو سلسلہ بھارت میں ہر سال ہوتا ہے، بڑی تباہی ہوتی ہے، لوگ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے کافی زیادہ ہلاکتیں وہاں ہوتی ہیں، اور دریائے بیاس سمیت دیگر دریاؤں میں طغیانی آئی ہے، اور دریائے بیاس میں پانی کی سطح بلند ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش میں کئی گزرگاہیں بند ہو چکی ہیں، یہ وہی ہماچل پردیش ہے جو باقاعدہ چین نے ان کا نام بھی تبدیل کیا ہوا ہے، اور چین کسی وقت بھی جناب یہ اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کی سرحد بڑھا کے، تو یہ ہماچل پردیش جو ہے، اروناچل پردیش ہے بیسیکلی، اروناچل پردیش جو ہے اس کو اپنے اندر ضم کر لے گا۔ تو ہماچل پردیش اور ہے علاقہ،
تو وہاں پہ جناب لوگ کافی بڑی تعداد میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ ہے، ہمالیہ میں مونسون بارشوں کا تازہ الرٹ جاری ہوا ہے، اور بھارت کا مونسون کا جو پیریڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ستمبر تک رہے گا، اور سیزن میں ایک شدید گرمی سے نجات اور آبی ذخائر میں پانی بہت زیادہ آ گیا ہے، اور انہوں نے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کھولنا ہے۔ بھارت کے شمال مشرق کے دور دراز علاقوں میں صرف مونسون کی بارشوں کے باعث ہی 40-50 لوگ اتنے مر گئے ہیں، اور ویسے ٹوٹل کچھ 70-80-90 لوگ جو ہیں وہ بہرحال وہاں پہ ہلاک ہوئے۔ اور ماہرین موسمیات کے مطابق گزشتہ ماہ بمبئی میں مونسون بارشوں کا گزشتہ 25 برسوں میں پہلی بار معمول سے 2 ہفتے تک قبل جناب شروع ہو چکی ہیں، پہلے ہو چکی ہیں، ریکارڈ ٹوٹے گا یہ بھارت سے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ ہم آتے ہیں جناب ٹرمپ کی طرف۔ تو جو ٹرمپ ہے وہ کھل کے حمایت کرتا ہے یوکرین کی، اور کھل کے حمایت کرتا ہے اسرائیل کی، اور پاکستان کی بہادری دیکھ کے تو ہمیں تو وہ خیر دنیا مان گئی ہے، تو ٹرمپ بھی مانے گا۔ فی الحال ٹرمپ نے پوٹن سے ٹیلی فون پہ گفتگو کی ہے، چند گھنٹے ہی گزرے تھے، اور روس کا یوکرین پر سب سے بڑا ڈرون حملہ روس نے کیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان بات چیت کے چند گھنٹوں بعد ہی جو یوکرین پر سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اور جس میں کم از کم 23 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور دارالحکومت کیف میں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، اور دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ آوازیں شام سے لے کر الصبح تک گونج رہی ہیں۔ یوکرین کی فضائیہ کے مطابق روس نے کل 539 ڈرونز اور 11 میزائل حملے کیے ہیں، اور خاندان پناہ لینے کے لیے زیر زمین میٹرو اسٹیشن میں چلے گئے ہیں وہاں پہ بھی، اور اسی طرح کے لوگ بھاگ بھاگ کے چھپتے ہیں، جیسے اسرائیل میں چھپتے ہیں اسی طرح یوکرین میں بھی لوگ چھپتے ہیں۔ 40 سالہ رہائشی ماریا نے بتایا کہ دھماکوں کی آواز بیدار ہوا، پہلے ڈرون کی آواز آئی تو پھر میں اٹھ گیا، یعنی اس طرح کی کچھ وٹنس ہیں۔ اور زیلنسکی جو ہے وہ جناب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فائر فائٹنگ ایفرٹس اینڈ ریموول آر اسٹل گوئنگ آن آفٹر اندر رشین اسٹرائک، تو ان کی طرف سے جناب یہ آیا۔ اور باقی یہ ہے کہ روس اور ولادیمیر پوٹن جو ہیں روسی صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا تھا کہ ماسکو یوکرین کی جنگ کا مذاکراتی حل چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے اصل مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کریملن کے مشیر یوری اوشا کوف نے صحافیوں کو بتایا کہ اس تفصیلی گفتگو میں ایران اور مشرق وسطیٰ کے امور بھی زیر بحث آئے، جبکہ لمبی کال ہوئی آپس میں دونوں سربراہان کی، پوٹن کی اور ٹرمپ کی، جبکہ ٹرمپ نے یوکرین میں فوجی کارروائی کو جلد ختم کرنے کا معاملہ ایک بار پھر اٹھایا ہے، اور لیکن بہرحال جو مقاصد ہیں روس کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کیے بغیر اسی نہیں جان چھڑنی یوکرین کی۔ اچھا، دوسرا جو ہے نا افغانستان کے جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں آپ کو تو بڑی تعداد میں ہیں، اور سلسلہ شروع کیا ہوا تھا ان کو بھیجنے کا ان کے ملک میں۔ کچھ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی کچھ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح نہیں تھے، ابھی بھی جو کچھ لوگ آ رہے ہیں فضنا الہند وہ بھی افغانستان کی طرف سے وزیرستان کی طرف داخل ہوتے ہیں، اور یہاں پاکستان کی طرف آ کے مارے جاتے ہیں۔ پاکستانی فوج وہاں چوکس ہے، اور ان کو جو فساد فی الارض پیدا کرنے کے لوگ آپ کو پتہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہرحال ہو رہا ہے۔ اور جو تمام محکموں کو افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی سے فی الحال پاکستان نے روکا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ وزارت سیفران نے تمام محکموں کو افغان مہاجرین کے خلاف کارروائی سے فوری طور پہ روکا ہے، اور انہیں آرڈر جاری کیے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں آباد افغان شہری ہیں ان کے حوالے سے اعلامیہ جو نیا اعلامیہ ہے وہ آنے تک، جو ابھی جاری کیا گیا اعلامیہ ہے جس میں افغان مہاجرین کے پروف آف رجسٹریشن جو تھی نا POR کارڈ میں توسیع زیر غور ہے کہ کچھ عرصہ اور پاکستان میں یہ لوگ رہ سکتے ہیں، اور POR کارڈ کی مدت میں توسیع کے بارے میں حتمی فیصلہ ہونے تک کوئی کارروائی فی الحال نہیں کی جائے گی، اور ان کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ افغان بھائیوں کے حوالے سے یہ خبر ہے، اور وزارت داخلہ چیف سیکرٹریز اور IGs کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، وزارت سیفران کی طرف سے۔ اور جو POR کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کے قیام میں 3 سے 6 ماہ کی توسیع کی جائے گی، یہ زیر غور ہے، اور PO کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کے قیام میں 6 ماہ توسیع کی تجویز کابینہ کو بھیجی گئی ہے، اور POR کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کے قیام میں یعنی تجویز کابینہ کو بھیجی جائے گی، کیونکہ ایسے افغان شہری بھی موجود ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے وہ افغان شہری تھے۔ تو یہ صورتحال ہے، میں نے کہا تو فوری طور پہ میں 10
یہ میں نے بتائی ہیں آپ کو کچھ خبریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ اویئرنیس ملی ہوگی بھائی کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہم نے نظم گوشہ بھی رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے جو دوسری آپ کو یوکرین اور رشیا اس حوالے سے بھی جو میں بتا دیا ہے، امید ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگلے ویلاگ تک پھر جناب بریک لینے ہیں، اگلے ویلاگ تک دوبارہ ملیں گے پھر، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔